حضرت عمیر ابن اسحاق تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی، ان کا کوئی دوست تھا، حضرت حسن ابن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حسن ابن علی اس وقت اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو، یعنی میری موت کا وقت قریب ہے، کوئی علمی بات ڈسکس کرنی ہے تو مجھ سے کر لو۔ آپ دیکھیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے، یعنی اہل بیت میں سے پھر نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسن ابن علی، وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات مجھ سے ڈسکس کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا یا علم سکھانا یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو۔ ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے۔ راوی نے فرمایا کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر بیت الخلاء سے واپس ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ یعنی وہ ٹوائلٹ گئے تو ان کو پیشاب کے اندر یا انہوں نے وامٹنگ کی، الٹی کے اندر ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلے، کیونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا۔ مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت، اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی، یعنی اس دفعہ جو مجھے زہر دیا گیا وہ بہت سخت تھا جس کی وجہ سے میرا جگر کٹ کے باہر نکلا۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا، حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ حضرت عمیر تابعی کہتے ہیں اگلے دن ہم صبح کے وقت دوبارہ عیادت کے لیے گئے تو وہ اس وقت جان کونی کی حالت میں تھے، یعنی وہ حالت نزع میں تھے۔ عمیر کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے، یعنی حسن ابن علی نزع کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی وہ ان کے سرہانے آ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی انہوں نے کہا مجھے اسیسمنٹ تو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے زہر کس نے دیا ہے، لیکن چونکہ حضرت حسن کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا، یہ تو آپ کے بزرگ بابوں کے بارے میں دعوے ہیں نا، تو انہوں نے کہا اگر تو میری یہ اسیسمنٹ درست ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اور اگر میری اسیسمنٹ غلط نکلی اور تم نے بدلہ لیا تو ایک مظلوم آدمی کو تم قتل کر دو گے۔ آپ دیکھ لیں موت کے نزع کے عالم میں بھی انصاف کا دامن اہل بیت اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے۔